إله إلا الله. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اہل کوفہ میں سے، عراق میں سے چند لوگ آئے اور انہوں نے اصحاب ثلاثہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے خلاف کچھ باتیں کی. تو امام زین العابدین نے ان کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 تلاوت کی اور فرمایا کہ کیا آپ کا تعلق ان میں سے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. کیا تمہارا تعلق ان فقراء مہاجرین سے ہے جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اور وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کے فضل کے متمنی ہیں، انہوں نے جان مال عزت آبرو اللہ کے راستے میں قربان کی ہے اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اور یہ سچے لوگ ہیں. تو آپ نے پوچھا کیا آپ کا تعلق ایسے گروہ کے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. تو آپ نے پھر اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 9، اور فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ انصار جو پہلے سے یہاں سے مقیم تھے اور انہوں نے ایمان پر استقامت کا مظاہرہ کیا اس سے پہلے، اور جو مہاجرین مدینہ میں آتے ہیں یہ انصار ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور اپنی ذات پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. تو کیا آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان میں سے ہیں آپ جن انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تعلق تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی، آیت نمبر 10 سورہ حشر کی، تو فرمایا والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وہ جو پھر ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے گزر چکے اور ہمارے دلوں میں کوئی تنگی کا نفرت حسد بغض کینہ ان کے خلاف باقی نہ رکھ. اے ہمارے رب تو مہربان بھی اور رحم کرنے والا ہے. تو امام زین العابدین نے ان اہل عراق اور اہل کوفہ سے فرمایا کیا آپ کا تعلق ایسے گروہ میں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں. تو فرمایا پھر ان لوگوں کے خلاف بات کرتے ہو جن کے حق میں اللہ کی کتاب کے اندر دلائل موجود ہیں، جن کی تعریف اللہ کی کتاب میں موجود ہے. اپنے عمل پر غور کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور ہمیں بھی آج چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی ذات پر نظر ڈالیں، اپنا ذاتی احتساب کریں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کن پاکیزہ مقدس ہستیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب کل محشر کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے کندھوں پر وہ غیر ضروری بوجھ ہوگا جو ہم نے اصحاب رسول یا اہل بیت کے خلاف باتیں کی ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں ایسی سوچ سے محفوظ فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.